خواب شریعت کی نظر میں خواب انسانی طبیعت کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو خواب آتے ہیں. دین چونکہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تھوڑا سا دیکھیں گے آج کی گفتگو میں کہ خواب کے متعلقہ قرآن اور سنت کے احکامات کس طرح کے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. خاص کر خواتین، مائیں بہنیں، بچیاں، ان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے خواب بڑا ڈراؤنا آیا ہے. اور اس کے پس منظر میں کئی قسم کی اوہام پرستی اور کئی قسم کے خیالات گھڑے جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لگ گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب کوئی بہت برا کام ہونے والا ہے. تو یہ مختلف قسم کی توہمات جنم لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کی حقیقت کوئی تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کوئی خواب نہیں ہوتا، کسی کو کوئی خواب نہیں آتا. یہ جو بندہ کہتا ہے مجھے غوث اعظم کا دیدار ہوا، مجھے حضرت خواجہ صاحب کا دیدار ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. خواب آتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اور جس کو دیدار ہوتا ہے اس کو بہرحال دیدار ہوتا بھی ہے. اور دیدار ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس معاشرے میں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے. دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی ہے. اور حضور کا دیدار ہی تو ہے جس کی وجہ سے روز پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. اگر حضور کا دیدار ہی نہ ہو تو کائنات تو زندہ ہی نہ رہے. تو کچھ لوگ انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کو روز ایک خواب آتی ہے. پیر صاحب روز نیا خواب سنا کے مریدوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اور مریدوں نے بھی لسٹ نکالی ہوئی ہے. بیچارہ وضو ڈھب سے نہیں کر سکتا لیکن روز بغداد شریف ہی ہوتا ہے، شام کو روز مدینے جاتا ہے. لسٹ لگائی ہوئی ہے اور چھاپی ہوئی ہیں اخبار، باقاعدہ جو ہے وہ خوابیں لکھ لکھ کے چھاپی ہوئی ہیں، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے فلانے کو جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. وہ تے بول دے. ایک جگہ میں نے یہ شعر پڑھا تو ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، بعد میں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ناراض نہ ہو، ایک اضافہ نہ کر دیں تھوڑا جہا. میں کہ تہاڈا اگر شعری ذوق ہے تو مینوں کی اعتراض ہے، کرو اضافہ. کہنے لگے تساں آکھیا جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے. کہندے نے میرا خیال ہے جنہ ویکھ لیا بولن جوگے رہندے ہی نہیں. میں کہ تہاڈا خیال بڑا اچھا ہے، میں بھی اتفاق کرنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دیدار کر رہا ہے پھر تو اس پہ دکانداری کر رہا ہے، اور کوئی شے نہیں ملی تھی تجھے بیچنے کو. معاذ اللہ، یہ تو نے کتنا اپنے ساتھ ظلم کیا کہ تو نے اپنے محبوب کا دیدار ہی سیل پہ لگا دیا ہے. کس قدر ظلم کی بات، کتنی زیادتی کی بات کہ دیدار مصطفیٰ کو، دیدار غوث اعظم کو، دیدار اعلیٰ حضرت کو تو فروخت کر رہا ہے. تو بھائی یہ افراط و تفریط ہے، اس سے نکلیں. خواب کی حیثیت ہے. قرآن پاک نے خواب بیان کیے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو حضرت یوسف خواب کی تعبیریں بتاتے تھے جیل میں جب آپ گئے تھے. 2 خواب وہاں بیان ہوئے. پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کا جو ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا خواب پر مشتمل ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا تھا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر چکے، چھری پھر گئی دمبے کی گردن پہ، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے. تو خواب کی حیثیت ہوئی نا. اس لیے یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. نبی کو جو خواب آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، بولیے اللہ کی طرف سے وہ وحی ہوتی ہے. پیغمبر کو جب بھی خواب آتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھ لیں.
اور پھر خود حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 اور 5 دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جی میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے. خواب بیان کیا حضرت یوسف نے اپنے والد جناب یعقوب کو خواب. اب جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابتی، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. اور پھر الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، فرمایا ان شیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. تم نے اپنے بھائیوں کو خواب سنانا تو خواب کا ذکر بیان کیا، خواب کو قرآن پاک نے، اور وہ خواب پھر ان کا سچا ہوا. حضرت یوسف کا وہی خواب بعد میں سچا بھی ہوا. جب آپ کے والد نے، والدہ نے، بھائیوں نے آپ کو جا کے سجدہ کیا تو وہ خواب بعد میں سچا ہوا. تو خواب کی حقیقت ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت نے خواب کی 4 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے 4 خواب کی حیثیتیں بیان کی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ان کو یاد رکھنا ہے کہ خواب کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک تو خواب ہوتا ہے نفس کی شرارت سے، جو کام بندہ سارا دن کرتا رہتا ہے وہی اس کی خواب میں وہی خواب آتی ہے اس کو. تو وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. پہلی قسم یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. وہ نفس جو ہوتا ہے نا، وہ چیز بنا کے، مثال ہے ایک آدمی پریشان ہے، اس کے پیسے ڈوب گئے، کاروبار نہیں چل رہا، وہ ٹینشن کا شکار تھا. رات وہ پریشانی میں سویا تو خواب دیکھی کہ مکان بھی گر گیا. اب سویرے اٹھ کے اس کی بیوی پیر صاحب کے پاس چلی گئی پھونک مروانے. اس نے کہا فٹافٹ کالا جادو ہو گیا، میں نے مکان گرتے دیکھ لیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تویز دے دے. تو پیر صاحب نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چلو مسئلہ ہی ختم. اب وہ نہ کسی کا پتہ نہ کیا کیا اس کا پتہ. علم سے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا تو ان توہمات کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو خواب اسے آیا ہے نا رات کو، یہ اصل میں اس کی ٹینشن تھی جو اسے آئی ہے. وہ ڈپریشن تھا تو رات کو وہ خواب بن کے اس کے سامنے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ مجھ سے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں خواب بڑے برے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ برے ناول پڑھنے چھوڑ دیں، میڈیا میں بری چیزیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ سارا دن بری سوچ سوچیں گے، معاذ اللہ غلط سوچ سوچیں گے تو خواب غلط آئے گا. اور اگر آپ سارا دن درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، رسول اللہ کی نعت سنیں گے تو رات کو انشاءاللہ تعالی حسن مصطفیٰ کے جلوے بھی نظر آئیں گے. تو آپ دیکھیں نا دن میں کیا کر رہے ہیں. تو جس طرح کا خیال ہے شام کو اسی طرح کا خواب. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح کا ذہن بنائے گا رب بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا بن جائے گا. تو اپنے ذہن کو صاف رکھ، اللہ تیرے تصورات کو. تو رات کو خواب اسی طرح. ہمارے چھت پہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ سویا کرتا تھا اور وہ زندگی کے بڑے خوبصورت لمحات تھے. وہ اپنی زندگی کے تجربات بیان کیا کرتے تھے. تو یہ جو موسم آتا تھا گرمیوں کا، اس موسم میں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جو ہماری طرح کے غریب گھرانے ہوتے تھے وہ چھت پہ چار پائی لگایا کرتے تھے. تو چھت پہ سویا کرتے تھے تو ساتھ ایک پڑوسی رہتا تھا جو بس پہ نا بیچارہ مزدوری کرتا تھا. کیا کنڈکٹر کہتے ہیں، کلینڈر کہتے ہیں. تو وہ جو رات ذرا نیند آنے کا وقت ہوتا تو وہ سواریاں چڑھانی شروع کر دیتا. کہتا جس نے مرید کے جانا ہے آ جاؤ. وہ شور کرتا. تو کہتا لاہور والے فٹافٹ آ جائیں. پھر کئی دفعہ وہ رستے میں شجرے والوں کو اتارنا بھی شروع کر دیتا. تو شور کرتا اونچی اونچی آواز میں. تو مجھے وہ بڑا اس وقت خفگی ہوتی، ناراضگی ہوتی. میں کہتا ابا یہ سونے نہیں دیتا تو اس کو جگائے. یہاں پھر سویرے ہم نے نہیں چھت پہ سونا، سین پہ سو جائیں گے. تو ابا جی کہتے بیٹا مزدور ہے تو بیچارہ سارا دن جو کرتا ہے وہی اسے خواب میں. تو
تو اب اس سے بندہ ڈر جائے، پریشان ہو جائے، اٹھ کے کہے پتہ نہیں سویرے کیا ہونے لگا ہے، او بھائی خواب ہی آئی ہے، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اس سے اتنی یہ بری چیز نہیں جتنا ہم لے لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے نے یہ تصورات ہوتے ہیں نا، آپ تصورات میں جائیں، آپ تصور، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سارا دن محفل میں رہتے ہیں تو رات کو سوتے ہیں تو خواب میں بھی نعت ہی سن رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث ہی بیان ہو رہی ہوتی ہے، کسی حدیث پر ہی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھائی جو کام آپ سارا دن کریں گے وہی رات کو خواب میں آئے گا۔ ایک دوست ہے بڑی محبت والا، کہنے لگا حضرت صاحب راتی خواب میں بڑے پیسے دیکھے نے، دعا کرو اللہ دے چھڑے۔ میں کہ ساری دیہڑی پیسے سوچیے تو رات کو ہونے ہی نہیں نا، جو سوچنا ہے وہی رات کو خواب میں، تو سوچا سارا دن تو نے پیسے تو آ گئے تیری خواب میں، تو چلو میں نے کہا خواب کا تو مزہ لینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، آ ہی جائیں گے اس کے کرم سے۔ عام دام برسر مطلب پہلی خواب وہ ہے جو نفس کی شرارت ہے، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ڈراؤنی چیزیں نہ دیکھیں، برے ناول نہ پڑھے، کوئی سوچ اپنی غلط نہ کریں تو انشاءاللہ خواب برا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ ایک دوسرا خواب، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اکثر شیطان آدمی سے کھیلتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان رات کو آدمی کی ناک پہ بیٹھ کے وقت گزارتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر رات کو، وہ کہتا ہے اگر بندہ مرنے لگا، سانس اکھڑنے لگا تو میں معاذ اللہ اسے بے ایمان کر کے ماروں گا۔ تو شیطان خواب دکھاتا ہے آدمی کو، برے خیالات، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی برا خواب آئے تو شیطان تم سے کھیل گیا، جب تم کوئی برا خواب دیکھو تو یہ بخاری مسلم ہے، اور 3 نسخے حضور نے بیان فرمایا تم نے اپنی بائیں جانب منہ کرنا ہے اور 3 دفعہ تھوکنا ہے، ضروری نہیں کہ تھوک ہی آئے، تھو ہی کر دیں، اپنی الٹی طرف۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر کرے، رات کو کسی کو گھر میں خواب آ جائے تو باقی بھی نہیں سو سکتے، اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، شور ہونے لگتا ہے۔ یہ نسخہ بتائیں گھر جا کے، یہ نسخہ عام نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور یہ وہ نسخہ ہے کہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، دریا بہہ سکتے ہیں، یہ بات غلط ہو سکتی، یہ سب سے بڑے پیر و مرشد کا نسخہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں جانب 3 دفعہ تھو کرے، تھوکے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اور پھر حضور نے فرمایا خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے، کسی کو خواب سنانا، ڈراؤنا خواب آئے تو کسی کو سنانا، بیان نہیں کرنا، یہ حکم دیا ہے نبی پاک نے، ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا الٹی جانب منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دے، اعوذ باللہ پڑھ دے، کسی کو بتائے نہ، 3 باتوں پہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ خواب نقصان، کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا تم نے دائیں طرف تھو کرنا، تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھ دینی ہے، اور کسی سے ذکر، تمہارا خواب تمہیں نقصان، یہ شیطان کھیل گیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں شور ہو جاتا ہے، سویرے بڑے معاملات ہونے لگتے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور علماء فقہا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی سویرے اٹھ کے ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، سویرے اٹھ کے صدقہ خیرات کر دے، حسب توفیق، 10 روپے کی جیب گنجائش دیتی ہے 10 روپے دے دے، 10 لاکھ کی گنجائش دیتی ہے 10 لاکھ، حسب توفیق صدقہ دے دے اور استغفار پڑھے، خواب تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن اس خواب کو ہوا بنا لینا، اس کو کوئی بڑی انوکھی چیز بنا لینا، مسلمان اس توہم پرستی کا قائل نہیں ہے، تو اپنے معاملات کو دائرہ اسلامی کے اندر رکھیں، نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کی روشنی میں رکھیں۔ تو دوسرا خواب یہ بیان کیا گیا کہ جو خواب ایسا ہوتا ہے جو شیطان دی۔ ایک تیسرا خواب ہے، خواب کی تیسری قسم جو فرشتہ القاء کرتا ہے، جس طرح ایک شیطان آدمی کے ساتھ ہوتا ہے نا جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو جگاتا ہے بندے کو بار بار۔ اب یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ بات کس کی زیادہ مانتا ہے، تو فرشتہ القاء کرتا ہے۔ وہ جو خواب فرشتہ دکھاتا ہے نا، اس میں ضرورت ہوتی ہے تعبیر کی۔ اب تعبیر کون بتائے گا؟ وہ جو طوطا لے کے بیٹھا سڑک پہ، وہ تعبیر بتائے گا، یا جس نے سارے بازو پہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور سارے ہاتھوں پہ چھلے پہنے، وہ تعبیر بتائے گا بابا جی سرکار؟ تعبیر کون بتائے گا؟ وہ بندہ تعبیر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتائے گا، جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور پھر علوم تعبیر جانتا ہو
मुअब्बिर हो, वो भी ताबीर बताएगा, और जब बताएगा तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ताबीर भी अल्लाह से डर के बताएगा। ये नहीं कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं इसी तरह है, वो ये ताबीर करेगा, वो कहेगा जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी हकीकत का इल्म या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि जो मैंने कहा है कुल वही है, सच वही है, हक वही है। वो ख्वाब किस तरह के हैं? हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं, जनाब अब्बास की ज़ौजा है। हुजूर के पास आई डरी हुई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने बड़ी खौफ वाली ख्वाब देखी है। फरमाया चच्ची क्या हो गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वजूद का गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी झोली में आ गया, मैं बड़ी परेशान हूँ। अल्लाह के रसूल सुन के मुस्कुराए, फरमाया ये परेशानी वाली ख्वाब तो नहीं, तो खुशी वाली ख्वाब है। कहा या रसूल अल्लाह क्या खुशी? फरमाया मेरी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। अल्लाह मेरी फातिमा को बेटा देगा, वो तेरी गोद में खेलेगा। इमाम हसन पैदा हुए, मेरे रसूल पाक ने पैदा होते ही कान में अजान दी और फरमाया चच्ची को तो बुलाओ, हाजिर हुई। फरमाया ये लो, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी। हुजूर क्या? फरमाया लोगों ने कमीजें पहनी है, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की सुरीन तक है, किसी की घुटनों के नीचे तक है। उमर मैंने तुम्हें देखा है, इतनी लंबी कमीज पहनी हुई थी कि तुम्हारी टखनों तक जा रही थी, पैरों तक। हजरत उमर परेशान हो, हुजूर क्या ताबीर है इस ख्वाब की? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया खुश हो जा, इसकी ताबीर ये है कि किसी का दीन यहाँ तक है, किसी का यहाँ तक है, तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा दीन में लिपटा हुआ है। ये ताबीर है इस ख्वाब की। तो एक ख्वाब वो है जो मोहताज ताबीर है, जो किसी मुअब्बर के पास जाए उसको कहें कि मैंने ये वाली चीज देखी है, तो मुझे इसकी ताबीर बताए ये क्या है, अपनी मर्जी। उसके लिए जरूरत होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो वो कहने लगा लोगों से कि अब मुझे पीर साहब की जरूरत नहीं। हमारे माशरे में तो खैर किसी को भी पीर साहब की जरूरत नहीं, सारे सियाने हैं इस जमाने में, तो किसी को भी नहीं। तो वो कहने लगा मुझे जरूरत नहीं पीर साहब का। क्या हुआ? कहने लगा मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। जिस तरह कहते नहीं सियाने मुरीद, ऐसे हज़रत साहब ने नहीं करना चाहिए। इस तरह कहने लगा जी मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूँ। का वो किस तरह? कहने लगा जी मैं तो रोज रात को जन्नत में होता हूँ। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूद। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने आके बताया, तो आप तशरीफ ले गए। फरमाने लगे यार किस जन्नत में होता है? कहने लगा बाबा जी आप तो बैठे होते हैं बगदाद की मस्जिद में, तो मैं तो रात जन्नत की सैर करता हूँ। फरमाने लगे आज रात जन्नत जाए तो एक दफा लाहौल भी पढ़ लेना। तो वो कहता मैं रात को जन्नत में था, लाहौल शरीफ पढ़ी, मेरी आंख खुली तो मैं रूड़ी के ढेर पे बैठा हुआ था। दौड़ा गया हज़रत जुनैद बगदादी के, हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे तू मेरे पास आता था तो तू परहेजगार बनने लग गया था, तेरे अंदर तकवा पैदा होने लगा था, तू रब रब करने लगा था। शैतान आया है तुझे बहकाया है, मुझसे दूर किया है ताकि तू दीन ना सीख जाए। किसी न किसी तरीके से तेरे ज़हन पे उसने कंट्रोल डाला है, कोई ना कोई बहाना लगा के तुझे पीछे, और तू बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया है। लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरा तेरा रिश्ता दीनदारी का रिश्ता है। तू आ जा, नए सिरे से रब रसूल का दीन सीख, मैं तेरी नए सिरे से तरबियत करने को तैयार। तो मेरे भाई मोहताज है, आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो वो ताबीर का मोहताज है, उसकी ताबीर पूछें किसी बंदे से, मुअब्बर से पूछें, उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, खुद ब खुद घड़ ना लें। और वो भी मैंने कहा ताबीर बताने वाला भी हतमी इल्म तो इमाम मालिक से हारून रशीद ने कहा इस सवाल का जवाब दें। फरमाने लगे मुझे नहीं आता। तो कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो इस सवाल का जवाब नहीं आता? आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास है। तो भाई याद रख ले और समझ ले। तीसरा ख्वाब जो फरिश्ते की तरफ से इल्का होता है उसकी ताबीर की जरूरत पड़ती है। तीन ख्वाब समझ में आ गए आप हज़रात के? ये तीन किस्में। अब चौथी और आखिरी किस्म सुने। आला हज़रत फरमाते हैं चौथा ख्वाब वो है जो खालिसतन अल्लाह की तरफ से बंदे को नसीब होता है, उसमें किसी ताबीर की जरूरत, किसी तशरीह की हाजत, वो खुल के आता है, खुल के वो ख्वाब आता है।
اور اس خواب میں اللہ بڑا کرم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، وہ خواب ایسا ہوتا ہے۔ خواب کی ایک بات ذرا ڈر کے کہنی ہے، ڈر کے سچ آکھیے تے سردار سائیاں فتوے تے فتوے لگ دے نے، ڈر کے کہنی ہے بات، وہ بھی بندوں سے ڈر کے نہیں، وہ بھی وسوسوں سے ڈر کے۔ خواب کی شریعت میں اس بندے کے لیے تو وصیت ہے جسے آیا ہے، کسی اور کے لیے کوئی وصیت جی۔ میں بات کرتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی آپ سخت جملہ کہہ جاتے ہیں، تھوڑی نرمی رکھا کریں۔ میرے بعض دوستوں کی طرف سے مجھے پیغام ملتا ہے کہ آپ سخت جملہ، کل بھی ایک مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سخت جملے کہتے ہیں، ٹھیک نہیں، آپ نے نعت خانوں کو ایکٹر ہی کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے مفتی صاحب کا حوالہ دیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملہ کہتے ہیں، تو میں نہیں کہتا، نرم کہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، میں نے کہا کہ بغیر نبی پاک کے دیدار کے دنیا میں خوشبو ہی کوئی نہیں۔ حضور کا دیدار ہوتا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن حیثیت آپ کسی کو جا کے کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے خواب آیا اور مجھے فلاں، بہت، میں نام نہیں لیتا، بہت بلند ہستی نے مجھے تیرے بارے میں یہ پیغام دیا ہے، تو وہ جس کو خواب آیا ہے اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہے، لیکن آگے اس کو بتانے کی یا کسی اور کو آرڈر جاری کرنے کی کوئی حیثیت۔ ایک دوست ہے میرے، بڑے سیانے بندے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے بزرگوں کو نا، ان کا ایک حکیم صاحب دوست تھے، تو وہ اپنی کتابیں جاتی دفعہ ساری دے گئے، اپنے بچے پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، کتابیں دے گئے ساری کہ میرا بچہ نالائق ہے تو کتابیں تو رکھ لے۔ بچے کو بعد میں ہوش آئی کہ میرا ابا تو بڑا قابل حکیم تھا، تو اس کی کتابیں تو ڈھونڈو کدھر ہے۔ تو وہ سویرے پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا جی رات کو ابا جی خواب میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے جا کے کتابیں لے آؤ۔ تو کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے وہ تیرے تو بعد مینوں بھی ملے ہے۔ انہوں نے آخیا انہوں کوئی شے نہ دے، انہوں نے آخیا خبردار کوئی شے دیتی ہوتے، اے بھی جھوٹ لگائی بولن تیرے نال۔ تو ایسے ہی لوگ خواب بیان کرتے ہیں، گھڑ دیتے ہیں خواب، گھڑ دیتے ہیں خواب اور گھڑ کے بیان کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ اب سنیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹوں میں سے سب سے برا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت، یہ سن لیں اور یاد رکھ لیں، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سزا دے گا جھوٹا خواب بیان کرنے، جھوٹا خواب۔ اور ہمارے زمانے میں تو لوگ معاذ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء خود نبی پاک کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اللہ اسے 2 دانے دے گا جوں کے یا چاول کے، اس کو کہے گا یہ جوں کے 2 دانے ہیں، ان کی آپس میں گرا لگا، گانڈ مار۔ وہ تڑپ کے کہے گا یا اللہ یہ سزا نہ دے، ان کی گرا نہیں لگ سکتی۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تو جھوٹے خواب کو بیان کرتا تھا۔ یہ ظلم نہیں کہ کوئی بندہ اتنی بڑی بات ہی کر دے نبی پاک کے بارے میں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے جو میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا، اپنے لیے جہنم میں مکان تعمیر کر لیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ معاذ اللہ تعالیٰ، ڈرنا چاہیے اس بات سے، خوف کرنا چاہیے۔ بہرحال دام برسر مطلب ایک سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، وہ القاء ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مانتے نہیں، کسی بزرگ کی خواب بیان کرو کہتے کیسے ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کی بات کرتے جی ممکن ہی نہیں، وہ کیسے نہیں ممکن؟ بخاری مسلم کی حدیث سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہو گئی پر مبشرات، خوشخبریاں ابھی باقی ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا جب اللہ تمہیں اچھے خواب دکھائے تو سمجھو اللہ تمہیں خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے، جب تمہیں اچھے خواب آئے۔ اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ حصہ ہے نبوت کا 46واں، اللہ نے میری امت میں رکھے ہیں۔ اللہ کے بندے کو الہام ہوتا ہے، اسے نصیب ہوتے ہیں خواب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو اہمیت دی ہے، اس کا درجہ ہے شریعت میں۔ او میرے خوش عقیدہ بھائیو، ہر جماعت کے چکر میں آ جاتے ہو، لو جی اب خوابوں پہ لوگ ہمیں سنائیں گے۔ او بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ آج کا خواب حجت ہے، لیکن اللہ والے کا خواب تو بہرحال ایک اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟
بات کی سمجھ آ رہی ہے دوستوں کو؟ اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، یہ اذان کیسے ہوئی سن لیں، ذمہ داری کے ساتھ بات اور تمام کتابوں میں یہی روایت ملی، تمام، کوئی اور روایت ہی نہیں، یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی جماعت میں خوابیں ہوتی ہیں، فلانے بزرگ کو خواب آئی، فلانے کو، تو آپ خواب بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو سن لیں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے اچھا خواب آئے وہ اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے، اور اچھا خواب بیان کرے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اچھا خواب آئے تو اس کو، پر کس سے بیان کرے؟ نہیں کوئی نہیں، آپ سمجھے نہیں بات، کس کو بیان کرے؟ ایسے ہی سب خواب والے ہیں ہی نہیں، یہ بخاری مسلم ہے، سارے خوابوں والے خاصاں دی گا لاما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ ان کو کیا پتا خشک لوگوں کو خواب کیا ہوتا ہے، ان کو کیا خبر؟ وہ تو حضرت ویسے کرنی جیسے لوگ ہیں جو بیٹھے کرن میں ہوتے ہیں پر دیدار مصطفیٰ کا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جلوے نصیب ہوتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بیان۔ اب سنے حدیث، اذان پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں 5 وقت الحمدللہ۔ جب جماعت فرض ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو بلانے کیسے ہے بھائی نماز کے لیے؟ ایک صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ خشک گھاس آپ یہ ابھی فصل آئے گی مونجی کی تو اس کے ساتھ وہ جو کیا پرالی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا اس کو آگ لگائیں تو آگ کا لاوا ذرا اونچا جاتا ہے، اونچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خشک آگ کو آگ لگائیں گے چھت پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے، اور یوں کر کر جب وہ اٹھے گی نا تو سارے مدینے میں خبر ہو جائے گی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا دف رکھ کے زور سے 1-2 دفعہ بجائیں گے، لوگوں کو پتا مختلف باتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ سو جاؤ، سویرے آؤ گے پھر مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اور مالک بھی دیکھیں کتنا کریم ہے، جو جماعت کا حکم بھیج سکتا ہے وہ اذان کا نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ کہتا ہے لوگ کہیں میرے مصطفیٰ کا دروازہ چھوڑ نہ جائے۔ فرماتا ہے جاؤ میں نے نماز فرض کر دی ہے، طریقہ بھی میرا نبی بتائے گا اور اذان کے سلیقے بھی میرے مصطفیٰ ہی سکھائے گے۔ سویرے صحابہ اٹھ کے آئے تو حضرت عمر فاروق آئے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے بھی دیکھی ہے اور بھی کئیوں نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا چلو سناؤ۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے حضور میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں لے کے کھڑا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی وہ یہ کلمات پکار رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چل تو بھی سنا۔ کہنے لگا حضور سنانا کیا ہے؟ یہ جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ تیسرے سے کہا تو بھی سنا۔ کہا حضور جو اس نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے۔ چوتھے سے کہا حضور میں نے بھی یہی دیکھا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں، یہ میرے رب نے تمہیں دکھایا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ فرمایا اب نہ آگ جلے گی نہ یہاں کچھ اور ہوگا، بلکہ میرا بلال چبارے پہ چڑھا کرے گا، مینارے پہ کھڑا ہوا کرے گا، اللہ کا نام بھی پکارے گا اور میرے ترانے بھی پڑھا کرے گا۔ اب اذان ہوگی اور قیامت تک اذان جاری۔ تو اذان کس سے ثابت ہوئی؟ صحابہ کی خواب سے۔ کہاں سے آئی صحابہ کی؟ تو دین میں اگر خواب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، اتنا بڑا کام خواب کے ذریعے ہو گیا، تو میرے بھائی خواب کی حیثیت ہے، خواب کو سمجھیں۔ میرے نبی پاک غلاموں کی خواب میں آتے ہیں، حضور جلوے۔ اور ایک بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان خواب میں بھی آ کے میری صورت نہیں بنا سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بڑی جلدی ظاہری طور پہ بھی دیکھے گا۔ ظاہری، میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا کہا حضور ظاہری طور پہ کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا پوچھ لو علماء سے۔ کہا حضور آپ بتائیں۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو یوں لگتا ہے جس نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا جب مرنے کا وقت آئے گا تو سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ جائے گا۔ یہ ترجمہ اس حدیث کا کہ جس نے خواب میں دیکھا وہ ظاہری طور پر بھی جب مرنے لگے گا تو سامنے مصطفیٰ کریم کا چہرہ۔ نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زارگی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ کام ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تصریح کی ہے، محدثین کہتے ہیں
میں کسی کی خواب میں آؤں تو میرا اپنا اس میں کوئی دخل نہیں. وہ سامنے والا کہے گا جی آپ میری خواب میں آئے تھے, مجھے کوئی نہیں پتا. لیکن نبی پاک جس کی خواب میں آتے ہیں حضور اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنے ارادے سے آتے ہیں. حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں آتے ہیں, ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف, حضور ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں, ورنہ حضور کسی کی خواب میں کوئی نہیں. سمجھ آئیے آپ کو بات, حضور ارادہ کریں تو خواب میں. اور میرے رسول پاک اپنے غلاموں کی خواب میں آتے. امام سخاوی نے لکھا ہے, علامہ صبوری نے لکھا ہے, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں بڑا دیر ہو گئی حضور کے وصال ظاہری کو, کئی سال بیت گئے, لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے. فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور کا جلوہ نظر آئے. دور تھا حضرت عمر کا, میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار نصیب ہوا, اور دیدار اس طرح نصیب ہوا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, اور پہلی صف میں 21ویں نمبر پہ میں کھڑا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو مزہ آ گیا. نماز کے بعد حضور نے غلاموں کی طرف رخ پھیرا, ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا, اللہ کے رسول کھجوریں نکال نکال کے تقسیم کرنے لگے. 20 صحابہ کو دی تو 21واں نمبر میرا بھی آیا. حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کھجور اٹھائی, اس کو صاف کیا, مجھے دی. فرماتے کچھ کھجور کا مزہ, کچھ دست مبارک کا مزہ, کمال ہی ہو گئی, اتنا ذائقہ آیا. حضرت علی فرماتے ہیں دل بڑا کرتا تھا کہ ایک کھجور اور مل جائے, پر سب کو ایک ایک ملی تھی, میں نے مطالبہ نہیں کیا. فرماتے ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد میں اذان کی آواز آئی. میرے دل سے ہاں نکلی کہ یار کبھی تو ٹھہر جاتا نا, تھوڑی دیر کبھی ٹھہر جاتا نا, ذرا ٹھہر جا مؤذن, میرا دل دہل رہا ہے, تو ذرا ٹھہر جاتا. کہتے ہیں اٹھا, وضو کیا, سنت پڑھی, بوجھل قدموں سے مسجد گیا, پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا. مکبر نے اقامت کہی, عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں میں چونکا اس وقت جب عمر فاروق نے بھی وہی صورتیں شروع کر دیں جو رات خواب میں رسول پاک نے پڑھی تھی. میں بڑا حیران ہوا, نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے. حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے, 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا. عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا, عمر اپنا یار تھا. ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے. تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا, کھجور صاف کی, میں سمجھا ملنے لگی ہے. عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار, اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے عمر بھی رونے لگے اور میں بھی رونے لگا, وہ بھی تڑپے اور میں بھی تڑپا. تو کہنے لگے علی تو کیا سمجھتا ہے, مصطفیٰ نے تیری جھولی میں خیرات ڈالی ہے. وہ حبیب رات روضہ انور سے نکلے ہیں تو سب کے گھروں کو روشن کر کے گئے ہیں, وہ میرے اوپر بھی بڑا کرم فرما کے گئے. بھائی جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضرت علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی تم لوگ زیادتی کرتے ہو, وہاں جن لوگوں کی حکومت ہے عرب میں ان کو للکارا, کہا تم ظلم کرتے ہو, یہ تمہارے عقیدے صحیح نہیں. وہاں ایک شخص نے بڑی غلط کتاب لکھی تھی, اس نے کہا تھا نبی پاک کا جو روضہ ہے گنبد ہے وہ سب سے بڑا بت ہے. علامہ نورانی نے احتجاج کیا تو شور ہو گیا کہ شاید پابندی لگ گئی ہے, یہ مدینے نہیں جا سکتے. تو صحافی جو ہوتے ہیں یہ بال کی کھال اتارتے ہیں. نورانی صاحب ایئرپورٹ پہ تھے تو صحافی قریب کیا, کہنے لگا سنا ہے آپ پہ پابندی لگ گئی, آپ وہاں جا نہیں سکتے. آپ فرمانے لگے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو, چھوڑو لگ گئی. حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں, ان کا سسرال مدینے میں, نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا. مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی, ان کا آنا جانا تھا. بود و باش عربی تھی, بہت بڑے
वहाँ के वो बाशी थे, बहुत सारा उनका खानदान नेशनल था अरब का। कहा जनाब पे पाबंदी लग गई है। कहने लगे यार मेरा और नबी पाक का मामला है, तुम कौन होते हो? लेकिन बात छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार बात होती। वो कहते तुम कोई और सियासी बात करो, मुल्क की बात, बार बार बात होती। सियाफी ने पकड़ ही लिया, कहने लगा अल्लामा बताना पड़ेगा, आप तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं और आप लोगों का ख्याल है कि साल में मदीने चक्कर न लगे तो साल नहीं गुजरता। इतने इश्क का दावा और पाबंदी लग गई है तो कैसे जाओगे? तो अल्लामा नूरानी ने साफियों के बीच खड़े हुए मोटा जुमला कह दिया, बड़ी बात कह दी। पलट के देखा, कहने लगे मैंने वुजू किया है और 66 साल से हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होके कुरान सुनाता हूँ, और जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा आदमी 36 साल सियासत के बावजूद 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। मैं किराए के मकान में रह के वक्त गुजारने वाला शख्स हूँ, मैं फकीर मुस्तफा हूँ, तुम क्यों इस तरह के सवाल करते हो? कहने लगे मौलाना बताएं, फिर बताते क्यों नहीं? आप फरमाने लगे सुनो फिर, मेरा बाप अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमा का खलीफा है, हम कोई मामूली लोग नहीं है। मेरे मदीने जाने पे पाबंदी है तो क्या हुआ? मेरे ही मदीने जाने पे पाबंदी है ना, नबी पाक के पाकिस्तान आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना, रसूलुल्लाह के आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? मैं एक दफा रो के दुरूद पढ़ूंगा, मेरा नबी मुझे दीदार करा जाया करे, मेरे घर में आके हुजूर दीदार करा देंगे। हम कोई मामूली लोग नहीं, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। और सियाफी कहने लगा मैंने भी सारी जिंदगी सियासतदान देखे, दुनिया देखी, और मैं तो पेंट कोट पहन के इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मौलाना की बात दिल से टकराई। मुझे कभी नहीं पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है, मेरे भी आंसू निकल गए और मैं भी पलट के मौलाना के हाथ चूमने लगा। मैंने कहा मौलाना अगर आपके जुमलों में एतमाद है तो आपके अकीदे में कितना एतमाद होगा, नजरिए में कितना हुसन होगा। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम फरमाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी हिंदुस्तान में जितने मकातब फिक्र हैं सबके मुतफिका पेशवा है शाह वलीउल्लाह। जो भी किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है शाह वलीउल्लाह साहब से उसका सिलसिला हदीस मिलता है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अब्बा जी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देलवी बीमार हो गए, सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी हुजूर के फरमान से लोगों को आगाह किया, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया, फालज हो गया, लोग बातें करने लगे। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं किसी और का तो नहीं, मैं तो आपका हूँ, नजरे करम होनी चाहिए। फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैलने लगी, खुशबू आने लगी, और मेरे उस्ताद गिरामी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ख्वाब में आए। कहने लगे अब्दुल रहीम ये चारपाई सीधी कर, जिस तरफ तेरी चारपाई के पैर है ये दरवाजा इस तरफ खुलता है, जल्दी से साइड बदल। कहते हैं मैंने फटाफट शागिर्दों से कहा साइड बदल दी। मैंने कहा उस्ताद जी क्या होने लगा है? कहने लगे तेरे घर में रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, नबी पाक की जलवा फरमाई का वक्त है। फासुल आरिफीन में शाह वलीउल मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मुस्तफा करीम आए हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जानिब मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने, हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था, चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूँ और मुझे फरिश्ते जिन और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हैं हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाए अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई।
फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूँ, मैं आज हो गया हूँ। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हूँ। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे, और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक, मुंह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे, फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए, अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहाँ गए। कहते नबी पाक ने रोज फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए, सवेरे चला चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक गिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफ़ा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। तो एतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए, कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए, जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है, एक मान गया, 2 कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा, और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए, कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता। तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो, गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से। जो रब अपने महबूब के वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का पैर ना आ जाए, वो महबूब के मुंह मुबारक के करीब नापाक आदमी को आने देगा। निकल। कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार लोग उकता भी जाते हैं, बार बार मदीने, बार बार मदीने, बार बार मदीने। जुमला दरवेश का है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना भी आया तो जुमला तो कीमती है। कहा जनाब बार बार मदीना शरीफ बंदा उकता भी तो जाता है, तो इतनी बार। तो कहने लगे उकताता वो है जिससे घर वाले सही सलूक नहीं करते। जो किसी के घर जाए और उसे प्यार मिले, एहतराम मिले, खाना अच्छा मिले, शफकत मिले, मोहब्बत मिले, वो तो कहता है मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है, मैंने फिर जाना है। और कई दफा अपने बच्चों से लड़के कहता तुम्हारे पास नहीं रहना, उसके पास जाना है, जो मेरी कदर बड़ी करता है। कहने लगे क्या करें, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। ये इस दरवाजे से खैरात ही नहीं मिलती, प्यार भी बड़ा मिलता है। तो मेरे भाई हुजूर का दीदार होता है तो सूरज में रोशनी है, नबी पाक के जलवे चमकते हैं तो चांद में ठंडक है, हुजूर के जलवे महकते हैं तो सूरज में खुशबू है, फूलों में खुशबू है, चमेली में हुस्न है। ये सारा हुस्न मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की बरकत है। हाँ
ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی دیدار ہوا، مجھے بھی. یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ہاں کسی کو دیدار ہوا تو خوش نصیب ہے، اپنے اعمال کو سنوارے، دیدار والے کام کرنے شروع کر دے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے. دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گھنچے. انشاءاللہ اس پورے شعر پر آئندہ جمعے بات کریں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑے عشق پریم دی نگری وچ ہو اسی اپنا آپ گوا بیٹھے ایک مکیوں خالی مڑیاں دے